جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عدنان۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں جو نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کے پیس امبیسڈر ہیں۔ ہم ان کے گھر میں موجود ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جی میں اس وقت انٹری لے رہا ہوں میاں اقبال کے فارم ہاؤس پر۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے اور بھائی آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ جی میرے ساتھ میاں اقبال صاحب نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کے پیس ایمبیسڈر پاکستان موجود ہیں۔ یہ ان کا فارم ہاؤس ہے، ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ہر طرف آ کے مجھے خوشی ہوئی کہ جو کہتے ہیں جی گرین پاکستان، کلین پاکستان۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا میاں صاحب، اتنے یہ پودے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے والد صاحب کو ماشاءاللہ اس کا بہت شوق ہے، تو انہوں نے بڑی وہ دل جوئی کے ساتھ یہ فارم ہاؤس کو تیار کیا اور یہ پودے لگائے، اور بس تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ ہے۔ اور یہ جی آپ کو میاں صاحب آپ سے ملنے کا مقصد، ماشاءاللہ آپ پاکستان کے پیس امبیسڈر ہیں کہ پیس کا امن کا میسیج دیتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے ایک بڑا دن آ رہا ہے ہمارے پاکستان کے لیے، 14 اگست کا دن ہے، بڑی ایک ہمیں فتح نصیب ہوئی تھی، اس کے بارے میں کائنڈلی کچھ بتائیے کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس دن؟ جی یہ جو پاکستان ہے یہ تو اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال انہوں نے جو ہے نا ہمیں یہ ایک مطلب گاڈ گفٹ ہے نا، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ دیکھیں کشمیریوں کے اوپر، افغانستان کے اوپر، تو ان سے آزادی کی جو ہے نا وہ قدر کا پتہ چلتا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آزادی ہمیں ایسے مل گئی تھی جیسے ہم آتے ہیں جی 14 اگست کو جھنڈیاں لگا لی، جھنڈے چینج کر دیے، ایک تقریب کی، اس کے بعد بھول گئے؟ آزادی کے لیے کیا کرنا پڑا تھا؟ اصل میں عدنان صاحب جو آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں اور خون دیے ہیں، خون بہائے ہیں، تو آزادیاں تو ایسے نہیں ملتی ہیں نا۔ آپ یہ ہمارے بھائی جو کشمیر میں اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، تو وہ کتنا اذیت، اور یہ ابھی تو لاک ڈاؤن ان کے اوپر کتنے سال ہو گیا، کرفیو نافذ کیا ہوا تھا۔ جی بالکل۔ تو مجھے کائنڈلی آپ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کشمیر کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے، کشمیری بھائیوں کو آپ ماشاءاللہ کشمیر کے لیے لڑتے بھی رہے ہیں، آپ ایک مجاہد آدمی ہیں، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنے مظالم ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں؟ اقوام متحدہ جو کہ امن کا ہر دفعہ درس دیتی ہے، یہاں پہ خاموش کیوں ہے؟ اگر تو ہم ظلم کی بات کریں تو اخیر ہے نا، تو انڈیا جو ہے مودی سرکار وہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، خصوصاً جب کہ یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے تو حد ہی کر دی ہے نا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ پس رہے ہیں نا، تو ظلم کا شکار ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، نہ ادھر نیٹ ہے، نہ فون ہے، نہ کاروبار ہے۔ ادھر ہمیں ابھی کرونا میں جو عذاب میں گزرے ہے ہمارا ملک کچھ عرصے کے لیے، 2-4 مہینے کے لیے، تو ہمیں خود بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ تو حالت جنگ میں ہے، اور ادھر تو مطلب کہ انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اب آزادی قریب ہے، اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ نیا نقشہ بنا دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کشمیر کا ایک نقشہ کہ ہمارا کشمیر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کشمیر ہے ہی ہمارا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نقشہ کون سا نیا بن گیا؟ کشمیر ہے ہی ہماری شہر آ گیا کشمیر۔ کشمیر ہمارے نقشے میں نہیں، ہمارے دلوں میں ہے۔ اور یہ جو گورنمنٹ کا بھی اقدام ہے حالیہ، جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب کے بیانات آ رہے ہیں سعودیہ کے اوپر کہ آپ اس کے ایک ڈیسیژن لیں، اور وہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ اچھی ہے۔ اور کشمیر کے بارے میں بھی چلو دیر آئے درست آئے، اور ہماری جو پالیسیاں ہیں الحمدللہ اچھی ہیں۔ بالکل سعودیہ سے 2 ٹوک بات کرنی چاہیے کہ آپ ہمارا جو کشمیر کے اوپر ہم پاکستانیوں کا جو موقف ہے اس کی تائید کریں، تو یا پھر ہم اپنا ڈیسیژن لیں۔ ہم مسلمان ملک ہیں، جیسے ملیشیا ہے، ترکی الحمدللہ بڑا اچھا، اور ملیشیا کے جو بیان آئے ہیں مہاتیر صاحب کے، وہ تو ماشاءاللہ قابل قدر ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عرب کے جو حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور بے انتہا جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، اور بجائے وہ کشمیریوں کی داد رسی کرنے کے اور ان کے وہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے اوپر ان کی مذمت کرنے کے مودی کے،
تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا دل بھی دکھتا ہے کہ کہیں مندر بنائے جا رہے ہیں دبئی میں، کہیں کیا. تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایک کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک کو اب ایک ہونے کا ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں؟ انشاءاللہ بالکل دیر آئی درست آئی. اگر ایسا ہو رہا ہے اور یہ تو بڑی خوشائن بات ہے اور ہونا بھی چاہیے. ابھی تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اگر مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو اتحاد میں ہی برکت ہے. تو چیونٹیوں کی طرح رون دیے جائیں گے. اور کشمیر کے حوالے سے کوئی میسیج، یہ کوئی 4 اگست کو تھا، 5 اگست کو ایک ہم نے تقریبات منعقد کی، کیا صرف تقریبات کرنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا یا ہمیں کچھ اور مثبت اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ اس کے لیے یہ بھی اقدامات جو ہو رہے ہیں یہ بھی کافی ہیں. لیکن اس میں جو سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے ہے کہ کشمیر کے لیے جو ہے نا وہ عملی جدوجہد، یہ صرف جہاد سے ہی، مطلب کہ یہ قتال سے ہی جو ہے یہ آزاد ہوگا. اور وہ ہو رہا ہے. ہمارے مسلمان کشمیری 70 سال سے بیچارے خون بھی پیش کر رہے ہیں، گھر بھی لٹا رہے ہیں، عزتیں بھی لٹا رہے ہیں. اور اب وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی. کشمیر بنے گا پاکستان. میاں صاحب کا یہی کہنا تھا کہ کشمیر بہت جلد ہمارا ہوگا. ہمارا نقشہ بن گیا ہے. جیسے پہلے گھر بناتے ہیں تو گھر کے لیے نقشہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح ہمارا نقشہ بن چکا. تو کشمیر تو تھا ہی ہمارا، تو انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا. مزید ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں، ڈاکٹر اکرام صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. 14 اگست کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کتنا بڑا دن ہے، اس کو ہم کس طرح سے منائیں اور یہ صرف تقریبات تک محدود رکھیں یا عملی اقدامات کچھ ہونا چاہیے؟ ہمیں ایک 14 اگست جو پاکستان ہمیں ملا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی اور آباء و اجداد کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہمیں اس دن کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منانا چاہیے اور ہمیں اپنے وہ جو بزرگوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں اس کو کبھی بھی کسی صورت میں بلانا نہیں چاہیے. لہٰذا اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم و کرم کرے اور ان کی آزادی کا ذریعہ بنے. جی میرے ساتھ ایک اور سینئر جرنلسٹ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے 14 اگست کے حوالے سے کیا ویو دیتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بتائیے. سر 14 اگست کی بات تو کر لیتے ہیں ہم، لیکن اس کا اگر ہم بنیادی طور پہ ہم دیکھیں نا اس میں ہوا کیا ہے، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الفاظ نہیں مل رہے کہ کس الفاظ میں بیان کروں میں کہ 14 اگست کون سا دن ہے. پاکستان کی وہ بچیاں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، خون دیا مسلمانوں نے، تمام پاکستانیوں نے خون دے کے اس کو حاصل کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کشمیری ہیں ہمارے بھائی، ان کے ساتھ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کا تدارک فی الفور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے آگے کیا دیکھنا ہے. جب انسان کی عزت نہیں ہے تو پیچھے کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، پوری عالم اسلام پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کوئی بندہ ادھر محبتی مافیا کے بارے میں بتائیے گا. جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ امن کا درس دینے والے، یہاں پہ آگے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ دراصل میں نا اس سے زیادہ بات کروں گا نا تو یہ لوگ کہیں کہ یار یہ بات اپنے کاج سے بڑی کر رہا ہے. میں اقبال کے ایک شعر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. آرزو مندی کا سوز، آرزو مندی کا درد، آرزو مندی کی کسک، آرزو مندی کی تڑپ میش قیمت بہا ہے. اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. میں جو کہہ رہا ہوں یہ اقبال صاحب نے کہا ہے. اقبال صاحب شاعر مشرق بھی ہیں، سب جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالو شان خدا بندی. اللہ کے بندو سوچو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ بات کی بات ہے. آج ان کا خیال نہ کیا جائے گا مسلمان بھائیوں کا تو ہمارا بھی کل کا یہی حال ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے لیے فی الفور تدارک کرنا چاہیے. ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری عزتیں حاضر ہیں، ہمارا خون حاضر ہے. ہم کسی طور پہ پیچھے نہیں رہ سکتے. کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کشمیر ہمارا ہے. کشمیر کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. پوری 22 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. میں ایک بار پھر پیس ایمبیسڈر پاکستان میاں اقبال صاحب کی طرف جاؤں گا. ان سے جانتے ہیں کہ سر میں ہمیشہ یہی سننے ہے کہ کفار جو ہے نا مذمت سے نہیں مرمت سے ہی ماننا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ یہ ان کی مرمت کی جائے یا کہ مذمت ہی کرتے رہیں گے؟ بالکل مذمت تو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. اور ہندو جو ہے نا یہ بنیا جو ہے ہندو بنیا، یہ جو مودی سرکار ہے یہ مرمت سے ہی باز آئے گی اور کشمیر مرمت سے ہی. اور ابھی ہمیں یہ وقت ہے کہ ہمیں ڈیسیژن لینا چاہیے اور بالکل ان کی مرمت سے ہی یہ ہوں گے. اور یہ جو ظلم
ڈھا رہے ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر، اس کے اوپر تو مذمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا تو نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل 14 اگست کے حوالے سے جی سیمینار، دیکھیں، کشمیر ڈے کے حوالے سے سیمینار، نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل ہمارے چیئرمین میاں عبدالبھائی صاحب یا ہماری ٹیم ہے، جتنی بھی ٹیم ہے ہماری، وہ یہ ایک امن، ہم امن چاہتے ہیں نا. میں خود ایک امن کا راہی ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 14 اگست آ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں تو آزادی کی تو خوشی ہے، اس آزادی کی خوشی میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، اور اس امن کے اوپر جیسے ہمارے ملک میں امن اللہ پاک نے دیا ہے، آزادی دی ہے، تو ہمارے ان بھائیوں کو جو ہمارے ہمسائے ہیں خصوصاً کشمیر والے، اللہ پاک ان کو بھی آزادی عطا فرمائے. اور ہماری جو پیس ہے وہ بھی اسی کے اوپر کام کر رہی ہے، امن کے اوپر ہی. اور ہم امن کے سفیر ہیں، امن کے راہی ہیں، امن کا درس دیتے ہیں. لاسٹ میں میاں صاحب سے مجھے مزہ آ گیا وہاں سے جا کے، اتنی حبس گرمی کے باوجود بھی ٹھنڈی ہوا جو آ رہی ہے. میاں صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا یہ خوبصورت، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو ہر طرف باغات کا ایک جھمٹ آپ کو نظر آئے گا، جس میں آپ کو امرود، کیلے، میں کافی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، کچھ کے مجھے نام نہیں آ رہے، ہر قسم کے یہاں پہ پھل بھی موجود ہیں، سبزیاں بھی اگائی گئی ہیں. میاں صاحب اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ نیچرل چیزیں، بندہ کہتا ہے جی میں بڑا ہو گیا ہوں، میں ڈیفینس میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جا کے میں بڑی بنگلوں میں رہوں. آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا ماحول بنایا ہوا ہے، تازہ فریش ہوا ہے، صحت کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ یہ تو بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے جی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی کے بغیر اور پنکھے کے بغیر ہم یہ باغ میں فارم پہ گھوم رہے ہیں ادھر الحمدللہ. یہ کتنا بڑا ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ جو آپ نے بنایا ہوا اپنا ڈیرا جو فارم ہاؤس ہے، کتنے ایکڑ میں ہے؟ یہ تقریباً 70 ایکڑ میں ہے جی. ماشاءاللہ. تو اس میں کون سے یہاں پہ پھل اور سبزیاں لگی ہوئی ہیں؟ کنو ہے، امرود ہے، کیلا ہے، آم ہے، ہریڑ ہے، اور ٹاؤ ہے. یہ ٹاؤ کا پودا ہے، یہ بڑا نایاب پودا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میری ایک نایاب چیز میں نے واقعی سن لی، ٹاؤ کے بارے میں پاس سے ملتا ہے. ٹاؤ اس کو بولتے ہیں، یہ اچار میں بھی اور سبزی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح بڑے نایاب ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ یہ پودے لگوائے ہیں. اور میں خود ادھر ہوتا ہوں، چھوٹا بھائی، میری رہائش بھی ایک ادھر ہی ہے. تو ساتھ مہمان خانہ ہے، جیسے آپ آئے کوئی بھی بھائی آئے ان کے لیے مہمان خانہ بھی ہے. تو یہ تو بڑی صحت افزا جگہ ہے. اور تازہ سبزیاں ہیں الحمدللہ، ہر قسم کی. ہم جو بھی موسمی سبزی ہوتی ہے بغیر کھاد کے، اور صاحب آپ تو بغیر کھاد کے سبزیاں بھی استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو عوام کے لیے کیا ہے کہ عوام کیسے تازہ، اور کیا آپ میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو کہ ایسی تازہ سبزیاں کیسے ہمیں مل سکتی ہیں؟ جتنا سر سبز ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، اگر کسی کے پاس اللہ پاک نے ان کو جگہ دی ہے تو ادھر پودے لگائیں، باغات لگائیں اور خود تازہ سبزیاں اگائیں. آپ یہ دوسرے علاقوں میں جائیں، تھوڑا کشمیر کی طرف یا شمالی علاقہ جات کی طرف، تو تھوڑی تھوڑی جگہیں ہوتی ہیں گھر کے باہر ہی لوگوں کے. میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کشمیر میں آپ کی رہائش بھی ہے، تو اتنی گرمی میں آپ کو دل نہیں کرتا کشمیر جائیں، وہ وادی نظیر، جنت نظیر کے نظارے دیکھیں؟ جائے کیا وجہ ابھی تک آپ پہنچے؟ بالکل دل کرتا ہے بہت زیادہ. لیکن ہمارے ملک میں ابھی پچھلے دنوں لاک ڈاؤن تھا اور سارے رستے بھی بند تھے، اور ہمارے خود بھی پیس کے حوالے سے اور خدمت خلق کے حوالے سے، اور اتنے وہ ہمارا جو ملک ہے ایک عذاب سے گزر کے آیا ہے. تو مصروفیت کی وجہ سے نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جلد اسی ویک میں پروگرام ہے کہ کوئی 2 ہفتے کے لیے ادھر. یہ سب ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوال، کوئی آپ بتائیے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جسے آپ دیکھ کے یا سن کے یا یاد کر کے خود ہی ہنسنا شروع ہو جائیں. کوئی ایسے آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا؟ ایسے تو بے بہا واقعی ہے زندگی ہے. ناظرین کو بھی سنا دیں جو وہ سن کے متاثر ہوں اور انہیں بھی مزہ آئے، کوئی ایسی بات. بس یہ تو زندگی میں تو بہت سارے واقعے ہیں، تو ایسا کوئی ذہن میں نہیں ہے اب کہ جو میں بتا سکوں. لیکن زندگی ہے نا، زندگی گزارتے گزارتے کبھی ہنسی، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی دکھ، یہ تو ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا. تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کو، جتنے مسلمان ہیں، ہنستے مسکراتے ہی رہنا چاہیے اور دکھ تکلیف سے دور ہی رہنا چاہیے، اور جتنے بھی لمحات گزرے وہ سارے یادگار ہی گزریں. بالکل ایسے. تھوڑا سا میاں صاحب آگے آئے، ماشاءاللہ بڑی ٹھنڈی اور تازہ فریش ہوا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور تھوڑا سا اس فارم ہاؤس کے بارے میں دیکھوں. آپ کے بارے میں بتائیے کہ کلین اینڈ گرین مہم شروع کی ہوئی ہے جو پی ایم صاحب نے، آپ نے تو ماشاءاللہ پہلے سبزہ کیا ہوا ہے. اس کے تحت کوئی خاص پودے اب آپ نے لگائے ہوں اس مہم میں حصہ لینے کے لیے، لوگوں کو اپنی پیس کی طرف سے، اپنی کی جو جسٹس کونسل ہے اس کی جانب سے لوگوں کو میسج دینے کے لیے آپ نے اس کا کوئی کیا ہے؟ ہم نے ابھی جو پچھلا یہ سیزن گزرا ہے پودے لگانے والا، تو ہمارے تو ادھر پودے الحمدللہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. لیکن ادھر جو پنیری ہے، جیسے یہ کھجور کے جو پنیری ہے اور
اور باغات کی ہوتی ہے، تو ہم نے بے بہا دوستوں کو جو ہے نا وہ بطور گفٹ بھی کیے ہیں اور تاکید بھی کی ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ، اپنے گاؤں پہ، اپنے روڈوں پہ اور پودوں کو لگائیں۔ اور یہ جو پی ایم صاحب نے یہ کاوش شروع کی ہے اس کو ہم سراہتے ہیں۔ ہمارے پی ایم صاحب ماشاءاللہ فکر کرتے ہیں ہمارے ملک کی، تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سبزہ لگاؤ بیماریاں مکاؤ، اس مہم کے تحت میاں صاحب نے بھی کافی سارے پودے مزید لگانے کا ایک عزم کیا ہوا ہے، دوستوں کو بھی دے رہے ہیں، میسج بھی دیا ہے۔ لاسٹ پہ میں میاں صاحب سے صرف یہی پوچھوں گا کہ پھر دوبارہ 14 اگست کے حوالے سے کوئی میسج ہماری عوام کو، کشمیری بھائیوں کو، کوئی 2 الفاظ۔ 14 اگست کے حوالے سے میں یہی اپنے تمام جتنے ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس آزادی کے لمحات میں یہ جو آزادی اللہ پاک نے نعمت دی ہے، اس آزادی کی خوشی میں اپنے کشمیری بھائیوں کو نہ بھولیں، ان کے لیے حد الامکان کوشش کریں، دعائیں کریں اور عملی سوچیں۔ مطلب ہے کہ یہ صرف بات کی حد تک نہیں، ابھی وقت ہے کہ جو کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کا حساب لیں اور یہ عہد کریں اس 14 اگست پہ کہ اگلی 14 اگست ہم کشمیریوں کی آزادی کی بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اگلی 14 اگست ہمارے ساتھ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ کشمیر کا جو نقشہ بنایا گیا نیا، یہی کہنا تھا نیشنل پیس اینڈ جسٹس کے چیف ایمبیسڈر میاں اقبال صاحب کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر محمد عدنان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔